अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकatuh। मेरे प्यारे अजीज़ों, आज जो वीडियो मौलाना सैयद अमीरुल कादरी साहब की मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो में सूरह फ़ातिहा के मुतालिक ऐसी बरकतें बताई हैं जो शायद आपने किसी वीडियो में सुनी होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और मुसलमान भाइयों तक शेयर कीजिएगा। और लास्ट में सूरह फ़ातिहा का एक अमल भी बताया है सैयद साहब ने, उसको ज़रूर सुन कर के जाइएगा। और फ़ज्र की नमाज के बाद इस सूरह फ़ातिहा का जो वजीफ़ा बताया है, इसको भी आप ज़रूर किया करें और इसकी बरकतें सैयद अमीरुल कादरी साहब से आज के इस वीडियो में सुने। आइए देखते हैं आज के इस प्यारे से वीडियो को। एक सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा की बरकत सुन लीजिए। जिसको डॉक्टरों ने कह दिया इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, उस पे 41 मरतबा रोजाना सूरह फातिहा पढ़ो। और किस तरह पढ़ो, गरीब नवाज खुद बताते हैं किस तरह पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी बिस्मिल्लाह की मीम को अलहम की लाम में मिला के पढ़ना है। फिर 3 मरतबा कहना है अर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम। फिर मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे आना है। तो जो भी हाजत है उसको दिमाग में लाना है। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। 3 बार कहना है आमीन आमीन आमीन। इस तरह सूरह फातिहा पढ़ोगे, जो मुराद लेके पढ़ोगे पूरी होगी। एक मरतबा खुद ही बयान करते, ख्वाजा उस्मानी हरवनी के दौर में एक औरत आई। सुन ले आप, बात आई है, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, आपका टाइम ख़त्म हो गया। तो ख्वाजा उस्मानी हरवनी के दौर में एक औरत आई, कहा सरकार मेरा बच्चा गुम हो गया, बरसों हो गए, बच्चा मिल नहीं रहा है। तो मैं अच्छा चलो भाई फातिहा पढ़ो, फातिहा पढ़ो इसके बच्चे को मिलने के लिए। आंखें बंद की और मुर्शिद सरकार ख्वाजा उस्मानी हरवनी ने सूरह फातिहा पढ़ी। सूरह फातिहा बड़ी चीज़ है, बस अहमियत जान लो इसकी, यकीन कर लो अल्लाह की किताब में सबसे बड़ी सूरत ये, सबसे फजीलत वाली सूरत ये। अभी आपको मैं बताऊंगा इसकी कितनी फजीलत है, आखिर में 2 मिनट में पढ़ दूंगा। सूरह फातिहा पढ़ दी, सूरह फातिहा पढ़ी और सरकार उस्मानी हरवनी सरकार ने फरमाया कि देख घर जा, तेरा बेटा घर आ गया है इंशाअल्लाह। वो औरत घर गई, उसका बेटा आ गया था, उसका बेटा आ गया। वो बेटे को लेकर आई, क्योंकि वो बेटे को पूछा कि तू कैसे आया, बरसों से तू नहीं आया। कहा अम्मी जान मैं तो एक जजीरे के अंदर, जिन्हें पूरी तरह से समुंदर था, बीच में जजीरा था, उसमें मुझे कैद करके रखा था जंजीरों से सिक्कड़ों से। फिर का एक बुजुर्ग आए और उन्होंने जब मेरी जंजीर खोली और खोलने के बाद कहा आंख बंद कर और बिस्मिल्लाह पढ़ और सूरह फातिहा पढ़। मैंने जैसे सूरह फातिहा आंख बंद करके पढ़ी और जब आंख खोली तो मैं अपने घर में था। बरसों का सफर सूरह फातिहा पढ़ के खत्म हो गया। तो कहा अच्छा तो चलो, मैंने तो मेरे मुर्शिद से दुआ कराई, चलो उनसे दुआ ले ले। जैसे ही आए, अम्मी ये तो वही बुजुर्ग हैं, यही आए थे मुझे आजाद कराने, ख्वाजा उस्मानी गरीब नवाज के मुर्शिद। आखिरी में सुने सूरह फातिहा की फजीलत, गरीब नवाज अपने मलफूजात में फरमाए। सूरह फातिहा में कुल 114 हरूफ हैं। गरीब नवाज का जनरल नॉलेज देखें, उनका इल्म, कितने बड़े मुहद्दिस हैं, कितने बड़े मुफस्सिर हैं गरीब नवाज। आजकल तो लोग सोचते हैं कि कब्रिस्तान में बैठ के चिलम पीने वाला वली, वो चिलम पीने वाला क्या वली बनेगा, वो नापाक सा रहता है। गांजा पीने वाला क्या वली बनेगा, कुरान का शरबत पीने वाला वली बनता है। गरीब नवाज बहुत बड़े मुहद्दिस थे, 3 साल तक मस्जिद नबवी में बैठ के दर्स हदीस दिया है गरीब नवाज। फरमाते हैं 124 हरूफ हैं इसके अंदर। और अब फरमाते हैं जो इसको सूरह फातिहा को पढ़ता है नमाज में, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ तो वाजिब है, नमाज में सूरह फातिहा पढ़ता है तो नमाज में जितना नक्स रह जाता है, कमी रह जाती है, सूरह फातिहा पढ़ने की बरकत से अल्लाह वो सब नक्स को दूर करके तुम्हारी नमाजें कबूल फरमाता है। ये सूरह फातिहा है। फरमाते हैं अल्लाह। अब सूरह फातिहा का आगाज किससे होता है, किससे होता है? हाँ, अल्हम्दु से होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरमाते हैं हुजूर गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह में 3 हरूफ हैं, अल्लाह में 3 हरूफ हैं। और फरमाते हैं अलहम में 5 है, अलहम में 5 है और अल्लाह में 3 है।
3 اور 5 کو ملاؤ تو 8 ہو جاتے ہیں. تو اور جنت کے 8 دروازے. تو جس نے الحمد للہ پڑھ دیا یعنی 3 اور 5 8 حروف پڑھ دیے, تو غریب نواز فرماتے ہیں جس نے صرف الحمد للہ پڑھا, یہ 8 حروف ہیں, اللہ کے 3 اور الحمد کے 5 اور 3 8, یہ 8 حروف جس نے پڑھ لیا, غریب نواز فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں, اور جس دروازے سے چاہے وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتے. صرف الحمدللہ پڑھنے سے 8 دروازے 8 جنت کے کھل گئے. ارے الحمدللہ پڑھنے سے جب 8 جنت کے دروازے کھل سکتے ہیں تو روزی کے دروازے کیوں نہیں کھل سکتے؟ صرف پیٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہے, زبان کو درست کرنے کی ضرورت ہے, کان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اتنا بڑا خزانہ سورہ فاتحہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, ہم اس سے سب کچھ کر سکتے, بس یعنی گولی بھی موجود ہے, بندوق بھی موجود ہے, چلانے کا ہنر نہیں ہے نا, یہی ہے نا, چلانا نہیں آتا. کیا کر پاؤ گے کسی کا شکار؟ نہیں کر پاؤ گے. تو شکار کون کرتا ہے؟ جس کے پاس بندوق بھی ہو اور جس کے پاس گولی بھی ہو, لیکن ساتھ میں نشانہ بھی اچھا ہو. تو اچھے نشانہ, اندھا نشانہ لگائے گا؟ نہیں لگائے. لولا نشانہ لگائے گا؟ لنگڑا جائے گا جنگل میں چل کر؟ نہیں ہوگا. کوا مار پائے گا؟ نہیں مار پائے, نہیں مار. بہرحال اب 8 دروازے کھل گئے بھائی. غریب نواز کہہ رہے ہیں میں تو ان کے ملفوظات پر یقین کر کے آپ کو بات کر رہا ہوں. فرماتے ہیں الحمدللہ پڑھا, 8 دروازے جنت کے کھل گئے, جس دروازے سے جائے داخل ہو جائے. پھر کہتے ہیں رب العالمین میں 10 حروف ہیں. غریب نواز پھر غریب نواز کیسا مفسر ہے میرا خواجہ. فرماتے ہیں رب العالمین میں 10 حروف ہیں, 10 اور وہ 8 دونوں ملا جو تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 18. اور اللہ نے 18,000 عالم پیدا کیے ہیں, تو جو الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ اس سے 18,000 عالم کی مخلوق کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. غریب نواز کہنے بھائی, اگر ان کے ملفوظات میں کسی نے گڑبڑ نہیں کی ہے تو بات کتنی بڑی کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین 18,000 عالم کی مخلوق کا ثواب, عبادت ان کی عبادت کا ثواب. پھر فرماتے ہیں الرحمن میں 6 حروف ہیں, 6 اور 18 ملا دو تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 24. فرماتے ہیں اللہ نے دن اور رات میں 24 گھنٹے بنائے ہیں, تو جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس 24 گھنٹے کے گناہوں سے اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. پھر کہتے ہیں الرحیم میں 6 حروف ہیں, 24 اور 6 ملاؤ تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 30 ہو جاتے ہیں. اور پلسرات جو ہے وہ 30,000 سال کی لمبائی تک بنایا ہوا ہے. تو جو بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ لے, اللہ اس کو پلسرات سے بجلی کی طرح گزار دے گا. آئے میرے غریب نواز, کیا بات کہی ہے مرشد, قربان تورے بلہاری مورے خواجہ. ابھی تک تو ہم آگے ہی نہیں نکلے, ساگر گھاگر سے اور اونٹ سے ہم آگے نہیں نکلے. غریب نواز کیا بات کر رہے ہیں, سبحان اللہ. پڑھتے جاؤ فاتحہ, پڑھتے جاؤ, آگے بڑھتے سورہ فاتحہ پڑھتے, کیا برکت ہے. پھر فرماتے ہیں مالکی یوم الدین میں 12 حروف ہیں, 12 اور 30 ملائے تو کتنے ہوتے ہیں؟ 42 ہوتے ہیں. اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے. مالکی یوم الدین 12 ہے نا, اس کے حروف کہتے ہیں اللہ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے. جو مالکی یوم الدین ان 12 حروف کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 12 مہینے یعنی سال بھر کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. پھر فرماتے ایاک نعبد میں 8 حروف ہیں,
8 और 42 मिलाए तो 50 होते हैं, اور قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد یہاں اتنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالی وہ جو قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اس دن اس کو مصیبت اور کھڑے ہونے سے محفوظ فرما لے گا. اور صرف محفوظ نہیں فرمائے گا بلکہ قیامت کے دن اللہ اس کو صدیقوں کا مقام عطا فرمائے گا. پھر فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں بھی 11 حروف ہیں. 11 اور 50 ملائے تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 61. غریب نواز کا جنرل نالج دیکھیں، تفسیر دیکھیں، کیا تفسیر کر رہے ہیں. کہتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین. وایاک نستعین میں 11 حروف ہے، 50 اور 11 ملاؤ تو کتنے ہوتے ہیں؟ 61. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں کل 61 دریا پیدا کیے. آج سے 813 سال پہلے، 850 سال پہلے، جب ڈسکوری کا دور نہیں تھا، ریسرچ کا دور نہیں تھا، غریب نواز اپنی تحقیق بیان کر رہے ہیں کہ زمین اور آسمان میں 61 دریا ہیں. ابھی لوگوں کی تحقیق اور آ گئی ہوگی تو الگ بات ہے، یہ اس دور کی تحقیق کہتے ہیں 61 دریا ہیں. تو جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اتنا پڑھتا ہے، 61 دریاؤں میں جتنے پانی کے قطرے ہیں، ہر قطرے کے بدلے اللہ اس کی نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اتنے ہی گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیتا ہے. سورہ فاتحہ. پھر فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں 29 حروف ہیں اور 61 اور 29 کو ملاؤ تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 29 اور 61 کو ملاؤ تو کتنے بن جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں 29 اور 61 اگر ملایا جائے تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں جو شخص شراب پیتا ہے اس کو درے لگائے جاتے ہیں، لیکن وہ بندہ جو اہدنا الصراط المستقیم پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان دروں کا معاملہ اس پر معاف فرما دے گا. اور پھر فرماتے ہیں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں 44 حروف ہیں، اور یہ جو 44 حروف ہے تو یہ 44 اور وہ ملا کر کے کتنے ہو گئے؟ 124 ہو گئے. اب غریب نواز فرماتے ہیں جب یہ سارے حروف سورہ فاتحہ کے 124 ہو گئے، 124 کا مطلب کیا؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہے. تو جو پوری سورہ فاتحہ خلوص سے پڑھے اللہ اس کو 1,24,000 انبیاء کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. سورہ فاتحہ ہے. کیا سورہ فاتحہ؟ اب بتائیں جب سورہ فاتحہ یہ ہے پورا قرآن کیا ہوگا؟ اس لیے بھائیوں قرآن کی طرف آؤ. آج میں نے جو حدیث پڑھی تھی یہ رہ گیا اس ماحول میں. انشاءاللہ کل جو ہے اللہ نے چاہا تو جو پروگرام ہے میں یہ حدیث وہاں پڑھ کر اس پر بیان کروں گا. آج قرآن بچوں نے پڑھا تو میرا دل چاہ کہ قرآن پر ہی بات ہو جائے، وہ ہو گئی. خوب قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ اور سورہ فاتحہ کی کثرت کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک عمل سن لے، غریب نواز کا دیا ہوا عمل ہے سلسلہ چشتیہ کا. اگر کسی کو کوئی حاجت پیش آئے اور وہ حاجت میں رکاوٹ ہو تو وہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ ایسے پڑھے جیسے میں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا. بسم اللہ کی میم کو علم کی لام میں ملائے، الرحمن الرحیم کی 3 بار تکرار کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر اپنی حاجت کو دماغ میں رکھے ایسے، اور آخری میں 3 بار آمین آمین کہے. 41 بار سورہ فاتحہ پڑھے اور 41 دن تک یہ عمل کرے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی رکا ہوا کام آسان. پیارے عزیزو، اتنی برکتیں مولانا سید امیر القادری صاحب نے آج کے اس ویڈیو میں سورہ فاتحہ کے متعلق بتائی. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور جو عمل بتایا ہے فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ کا 41 مرتبہ جس طریقے سے پڑھنے کے لیے جو بتایا ہے اس طریقے سے آپ پڑھیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ضرور حاصل ہوں گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. پیارا سا کامنٹ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.